بی جے پی کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے یعنی 2014 سے اس ملک میں اقلیتوں کو، خاص طور سے مسلمان اور عیسائی اقلیت کو جس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اب وہ جو صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک سے آگے جا چکی ہے۔ خاص طور سے جو کرسمس کے موقع پہ اس مرتبہ جو ہوا ہے، تقریباً 60 سے زائد واقعات جو ہے سامنے آئے ہیں، اور اس سے بھی بہت زیادہ واقعات پیش آئے ہوں گے، اور پوری دنیا کے جو ہے اخبارات ہے، ٹیلی گراف ہے، لندن کا ٹیلی گراف ہے، نیو یارک ٹائمز ہے، TRT ورلڈ ہے، اور بھی کئی اخبارات میں جو ہے اس کے خلاف جو ہے تو خبریں چھپی ہے، جس سے ملک کی جو ہے امیج جو ہے بڑی یعنی خراب ہو رہی ہے۔ لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب ایک طرف تو چرچ میں جاتے ہیں، وہ چرچ میں جا کے کرسمس مناتے ہیں، لیکن وہ اپنی جو ہے حکومت، اپنی جو عملہ ہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دیتے کہ بھائی ان کے خلاف جو عیسائیوں کے خلاف جو حملے ہو رہے ہیں اس کو بند کیا جانا چاہیے۔ اسی حوالے سے جو ہے ڈاکٹر ظفر اسلام خان صاحب جو آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت رجسٹرڈ کے صدر ہیں، انہوں نے اپنے گھر پر جو ہے میری کرسمس کو منایا، اور اس کی جو ہے ایک تصویر بھی سوشل میڈیا پہ وائرل کی، اور ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے دیکھا کہ اب کے مرتبہ کچھ زیادہ ہی معاملہ پیش آیا ہے، کرسمس کے آس پاس جس طرح سے حملے ہوتے ہیں، لیکن اب کے مرتبہ اس میں بہت زیادہ جو ہے اضافہ ہو گیا، کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ڈاگ وزل والا معاملہ ہے کہ بھئی اب اس کو اٹیک کرو، اب اس کو اٹیک کرو، اب اس کو اٹیک کرو، ابھی مسلمان کو کرنا ہے، ابھی دلت کو کرنا ہے، ابھی آدیواسی کو کرنا ہے، ابھی کرسچن کو کرنا ہے۔ تو یہ اس طرح کا معاملہ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ مودی سرکار جو ہے یا تو اس کو کوئی خواہش نہیں ہے کہ ان لوگوں کو روکے اور ان لوگوں کو سزا دے، یا یہ کہ یہ لوگ بہت بڑھ چکے ہیں۔ یہ کرنی سینا ہے، دیکھیے کہہ رہا ہے کہ ہم اسلام کو ختم کرنے والے ہیں، اس پورے علاقے میں مدھیہ پردیش سے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، یا کوئی کہتا ہے کہ صاحب مسلمانوں کو جو بنگلہ دیش میں سب کو قتل کر دو اور ہندوستان کے مسلمانوں کو وہاں بسا دو۔ عجیب عجیب باتیں، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ اور عمر خالد نے جو بات کہی نہیں، ثابت ہو گیا کہ ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، ایسی کوئی کال نہیں ہوئی، ایسے کوئی واٹس ایپ نہیں، اس کے باوجود 5 سال سے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ یہاں پر جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ اقتدار، جس ستہ بولتے ہیں یہاں پہ، اقتدار کی خاطر ان لوگوں نے ہر چیز کو بھلا دیا ہے، اور ہر چیز کو انہوں نے خراب کر دیا ہے۔ آج جوڈیشری بھی خراب ہے۔ آج جوڈیشری دیکھیے، جوڈیشری جو ہے اتنے بڑے بڑے مجرمین کو چھوڑ دیتی ہے، اور اس کے علاوہ پولیس کو دیکھیے، پولیس کو پورا اپنا ایک طرح سے عملہ بنا دیا ہے۔ پولیس جو ہے ہر جگہ دیکھیے، انگلینڈ میں آپ دیکھیے جا کر کے، امریکہ میں دیکھیے، وہ پرائم منسٹر سے جو آنکھ ملا کے بات کرتا ہے کہ تم مجھے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کو ایک پروٹیکشن لیگل ملا ہوا ہے۔ یہاں کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، بلکہ وہ باتیں کرتا ہے جو کہ خود ان کی جو بدترین لوگ ہوتے ہیں وہ آ کر کے پولیس والا وہ بات کرتا ہے۔ تو انہوں نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ اقتدار کے خاطر یہ کچھ بھی برداشت کرنے کو تیار ہیں، کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ یہ اسی کا شاخسانہ، اس سے پورے ملک جو ہے بدنامی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ملک ترقی نہیں کرے گا جب تک یہاں کے لوگوں میں آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہوں گے، ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں ہوگا، ایک دوسرے سے محبت نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے تعاون نہیں کریں گے، یہ ملک ہو ہی نہیں سکتا۔ جو ہم سنتے ہیں، بلکہ یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہاں نہیں بلکہ ویسٹرن کنٹریز میں سب باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ مغل کے زمانے میں، جس کو اورنگزیب سے گالی دیتے ہیں، دنیا کا GDP 25% جو ہے GDP ہندوستان میں تھا، یعنی دنیا بھر کی چوتھائی جو دولت تھی وہ ہندوستان میں تھی، وہ، اور آج یہاں پہ GDP 2-3% ہے۔ اس کے بارے میں بھی شک ہے، اس لیے IMF نے کہہ دیا ہندوستان کے جو آنکڑے ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے۔ تو 2-3% آزادی کو اتنے دن ہو گئے آپ نے، اس لیے کہ آپ لوگ جو ہے پہلے بھی تھا، لیکن اب بہت زیادہ 14 سال سے سن 14 سے اضافہ ہو گیا ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، ڈیوائیڈ اینڈ رول جو انگریز کرتے تھے بہت خاص طریقے سے۔ وہاں اتنا نہیں تھا کہ بس ہر طرف خون لنچنگ ہو رہی ہے۔ میں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جس میں سن 14 سے لے کر کے پچھلے سال تک 1600 سے زیادہ لنچنگ ہوئی ہے، سب مسلمانوں کی نہیں ہوئی ہے، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اس کو عام کر دیا۔ عام آدمی بھی کہتا ہے ارے کورٹ ووٹ سے کوئی فائدہ نہیں، میں یہی قتل کر دیتا ہوں، اس کا مسئلہ ختم ہے۔ تو یہ ماحول بہت ہی خراب ہے، یہ ماحول سے ترقی نہیں ہوگی، یہ وشو گرو نہیں بنیں گے۔ ان کی GDP جو 7-8-10% بولتے ہیں دنیا کی، وہ کبھی بھی نہیں ہونے والی ہے۔ یہ 3 ٹریلین جو ہے کبھی نہیں ہونے والا، اس لیے کہ جہاں جس جگہ جس ملک میں نفرت ہوتی وہ نہیں۔ تو یہ جو عیسائیوں پر جو اٹیک ہوا ہے، بیچارے کمزور ہیں،
بہت چھوٹی سی اقلیت ہے ہندوستان میں، تو بعض خالی نارتھ ایسٹ اور کچھ چھتیس گڑھ وغیرہ میں کہیں بھی ان کے کلسٹر ہیں، باقی تو کچھ ہے ہی نہیں بیچارے، جی تو ان پہ کیا حملہ کرتے ہو؟ کچھ بھی نہیں، ارے وہ 2-2.5% سے بھی کم ہوں گے، شاید 2% سے بھی کم ہوں گے. ایسے لوگوں کو تم اٹیک کر رہے ہو صرف اپنی ایگو کو بڑھانے کے لیے کہ ہم کر سکتے ہیں. ابھی ہندوستان کے قانون نے، ہندوستان کے دستور نے آزادی دی ہوئی ہے کہ ہر آدمی جو دین مانے یا دین نہ بھی مانے، وہ اپنے جو اعتقاد ہے اس پر چل سکتا ہے، نہ صرف چل سکتا ہے بلکہ اس کی پریچنگ بھی کر سکتا ہے. ہمارا میرا خیال ہے کہ آرٹیکل 21 یا 25 ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے پوری طرح سے اس کا، اور کہتے ہیں صاحب کانسٹیٹیوشن ہمارے سر پہ نہیں، آپ کے پیر پہ ہے، کانسٹیٹیوشن پیر کے نیچے ہے. تو یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہو، جو ہو ہی رہی ہیں بہرحال ہر طرح سے، اوقاف پہ حملہ ہو رہا، اوقاف میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھیرے دھیرے کر کے سب قبضہ کر لیں گے، اس لیے کہ پرانی جو وقف بائی یوزر جو ہوا کرتا تھا، اب جامع مسجد کا کوئی کاغذ ہوگا کیا؟ دلی کی جامع مسجد کوئی کاغذ نہیں ہوگا. اب راستہ کھول دیا انہوں نے، ایک بار بابری کو توڑ کر کے انہوں نے راستہ کھول دیا. اب گیان واپی کی بات بھی ہو رہی ہے، متھرا کی بات بھی ہو رہی ہے، بدایوں کی مسجد کی بات بھی ہو رہی ہے، کمال مولا کی بات ہو رہی ہے، اور اب بابا بودھن کی بات ہو رہی ہے. وہ راستہ کھول دیا. یہ جو راستہ انہوں نے کھولا ہے، یہ راستہ جو ہے ملک کو صرف جو ہے یعنی تباہی کی طرف لے جائے گا. اس سے کوئی سوال نہیں ہے. حکومت کر لیں گے، ان کے کچھ لوگ خوب مالدار ہو جائیں گے. اڈانی امبانی دیکھ رہے ہیں آپ کہ جب یہ آئے تھے تو کیا تھے، اور آج جو دنیا کے جو 3-4-5 امیر ترین وہاں پہنچ گئے، اس لیے کہ ساری دولت انہوں نے کھول دی ان کے لیے، صرف اس لیے کہ جب الیکشن آتا ہے تو وہ ان کی مدد کرتے ہیں. تو یہ ان کے جو طریقے ہیں وہ طریقے بہت ہی غلط ہیں ملک کے لیے، خود ان کی ہندو قوم کے لیے. آج انہوں نے ہندو قوم کے ایک بڑے طبقے کو گنڈا بنا دیا ہے، نفرت میں ان کو ڈال دیا ہے کہ انہیں نظر نہیں آتا ان کو کہ جو بھائی جب آپ کے ہی بھائی ہے، مسلمان آپ ہی کا بھائی ہے، کرسچن آپ کی بھائی ہے، دلت آپ کی بھائی ہے، آدیواسی آپ کا ہی بھائی ہے، اس پر اگر ظلم ہو رہا اور آپ نہیں اٹھیں گے، نہیں بولیں گے، جج ان کے خلاف بولے گا، پولیس ان کے خلاف جائے گی، تو کیا ماحول پیدا ہوگا؟ یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. اس طرح سے ان کو بدلنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ بدلیں گے تو نہیں، لیکن عوام کو چاہیے کہ وہ آگے آئے اور اس کو بدلے. یہ مسلم جو تنظیمیں ہیں ان کے طرف سے ابھی تک جو ہے مذمتی بیانات، کم سے کم عیسائیوں پر جو حملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے بیانات وہ نہیں آئے. کیا وجہ کیا ہے؟ بڑے آپ افسوس کی تو بات ہے. مسلم مجلس کی جو ہے تو صدر بھی ہیں. یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، بہت ہی چھوٹی بات ہے. یہ ہمارا ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ ہم کو صرف اپنے مسائل نظر آتے ہیں، دوسروں کے مسائل نہیں. بھئی اگر ہم دوسروں کے مسائل میں دلچسپی نہیں لیں گے تو وہ ہمارے میں کیوں لیں گے؟ ہمارے یہاں لنچنگ ہوتی ہے، امجد صاحب کے، انہوں نے کانگریس نے نہیں بولی، فلاں نہیں بولی. آپ بھی تو نہیں بولتے. آپ بھی اتنی بیچاری جو ہاتھرس کا اتنا بڑا واقعہ ہے، یہ تو مطلب سمجھتا ہوں انٹرنیشنل اس میں تو ہالی ووڈ کی فلم بن سکتی ہے کہ کس طرح سے اس بیچاری کو اس کے 30-35 ٹانکے آئے اور اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹا، پھر اس کے باپ کو مار دیا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے جو ریپسٹ ہے، جو کرمنل کم بخت ہے، اس کو انہوں نے باہر کر دیا کہ صاحب ہم جو ہے تھرس پرسپشن کی وجہ سے ہم اس کو ہمیشہ جیل میں نہیں رکھ سکتے. بھئی ہے جو کر چکا ہے وہ، مطلب اس سے جرم کر چکا ہے، بلکہ جو وکٹم ہے اس کے باپ کو قتل کر چکا ہے، پھر کیا بچا ہے آخر؟ تو یہ جو صورتحال ہے ہماری جو مسلم جو تنظیمیں ہیں، بلکہ میں بتاؤں آپ کو کہ جو میں نے رات کو ہمارے گھر میں یا ہماری فیملی میں کبھی بھی کرسمس نہیں منایا گیا. یہ ہم نے ضرورت نہیں سمجھی. ہم تو حضرت عیسیٰ کو بہت احترام کرتے ہیں، اللہ پاک کے جو بہت بڑے بندے تھے. ان کی ماں جو ہے بہترین جو دنیا میں عورتیں آئی وہ اس میں تھی وہ. تو لیکن ہمارے گھر میں، ہماری فیملی میں کبھی کرسمس نہیں منایا گیا. لیکن کل میں نے فیصلہ کیا کہ یہ وقت ہے دکھانے کا کہ بھائی ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، اور پھر میں نے اس کو بنایا، ویڈیو بھی ڈالا اس کو، اور پھر بہت سے کرسچنز کو میں نے بھیجا بھی. ان کو بہت ہی خوشی ہوئی. تو دیکھیے گڈ ول پیدا ہوئی. کل وہ ہمارے بارے میں بولیں گے، ہمارے بارے میں بھی سوچیں گے. یہی طریقہ ہے کہ جب سماج کے دوسرے لوگوں پر ظلم ہو تو آپ نکلیے، جائیے، مظاہرے میں جائیے، بولیے، کچھ بھی جو کر سکتے ہیں مدد کیجیے ان کی. ان کے گھر توڑ دیے، ان کو ٹھیک کرائیے ان کو، تبھی آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے. لیکن ہماری جو قوم جو تنظیمیں ہیں، افسوس ہے کہ ان کی توجہ اس طرف نہیں ہے.
پھر وہ شکایت کرتی ہیں. شکایت آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے جو اعمال ہیں وہی تو آپ کو واپس آئیں گے. آخری سوال یہ ہے کہ دہلی میں جو وہ جو پرگتی میدان میں جو ایک بڑا سا آڈیٹوریم بنایا گیا ہے، اس کا نام میں بھول رہا ہوں کہ وہ اس پر رکھا ہوا ہے نام وہ بھارت منڈپم میں ایک جو ہے منسٹری آف کلچر کی طرف سے جو ہے ان کے پیسہ وغیرہ لگا ہوا تھا، وہاں اجلاس ہوتا ہے، یعنی حکومت کی تقریباً اس کو ایک طرح کی بیکنگ تھی، وہاں پر کھلے عام اعلان کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے قتل عام کا، ان کی 25% آبادی کم کرنے کا. تو اس کو جو ہے نوٹس میں نہیں لیا گیا مسلم تنظیموں کی طرف سے بھی اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی. یہ جو ہو رہا ہے کہ نا باضابطہ حکومت کے پیسے سے پروگرام ہو رہا ہے، اور حکومت کی جو ادارہ ہے وہ بھارت منڈپم تھوڑی ہے ایک واقعہ، یہ روزانہ ہو رہا ہے. کیا وہ جو راجا سنگھ جو ہے وہ آگے کیا نہیں بول رہا ہے؟ یتی نرسم ننند کیا نام ہے اس کا، وہ کیا نہیں بول رہا ہے؟ وہ مان لی کون سے جو بنارس کا کون پنڈت ہے وہ نہیں بول رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو قتل عام کریں گے اور اس علاقے سے ہم شروع کریں گے. اور یتی بولتا ہے کہ دنیا سے ہم اسلام کو ختم کریں گے، یہ مجھ پہ میرے اوپر چھوڑ دو. ارے کیا ہے؟ اور جو آپ جو بتا رہے ہیں جو کل ہوا ہے وہاں تو سب جو ہے بی جے پی وغیرہ کے لیڈر وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے اور شاید منسٹر وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کچھ نہیں بولے. مطلب یہ کیا میسج دے رہے ہیں؟ یہ میسج جو ہے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں. یہ اس سے کوئی سرخ روئی دنیا میں کسی بھی قوم میں جہاں یہ ہوا ہے، چاہے وہ جرمنی میں ہوا ہو، چاہے وہ اٹلی میں ہوا ہو، چاہے وہ روانڈا میں ہوا ہے وغیرہ، جو ہے کہ ان کو سرخ روئی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے ایک بلاٹ ان کے جو ہے ان کے پیشانی لگ گیا. تو یہ بھی ان کے یہاں لگ چکا ہے. ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس کو اجاگر نہیں کر پائے، لیکن لگ چکا ہے. اتنی لنچنگ جو میں نے بتایا آپ کو 1600-1700 لنچنگ ہو گئی 10-11 سال میں، کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی ایک لنچنگ کافی ہو جانا چاہیے تھا. نربھیا کا مسئلہ ہوا تھا، دیکھیے کتنا بڑا ایشو بن گیا تھا، لیکن اب نربھیا کے بعد کتنے اور نربھیاس ہو رہے ہیں. ہاں کتنے ہو رہے ہیں، لیکن کچھ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ انہوں نے میڈیا کو خرید لیا ہے اور میڈیا سے کہا اس کے بارے میں مت بولنا، جبکہ میڈیا کا کام تھا اس کو بولتا، سامنے لے آتا، اور تاکہ ان کو شرم آتی، جن لوگوں نے کیا ان کو سزا ملتی، جیل جاتے. تو یہ جو ماحول انہوں نے پیدا کر دیا ہے یہ ان کا اپنا پیدا کردہ ہے، جان بوجھ کے پیدا کیا گیا ہے تاکہ حکومت کر سکیں اور تاکہ اس ملک کو لوٹ سکیں. تو یہ کسی طرح سے اچھا نہیں ہے اور یہ لانگ ٹرم کے اندر ہندوستان کے لیے بہت نقصان دہ. بہت شکریہ سالہ سے بات کریں. ٹھیک ہے. یہ تھے ڈاکٹر ظفر اسلام خان جو آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت رجسٹرڈ کے صدر ہیں، جو واقعات پیش آئی عیسائیوں کے خلاف اس کی مذمت کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ مسلم تنظیموں کو مسلمانوں کو آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے. اور خاص طور سے انہوں نے اپنے گھر کی مثال پیش کی کہ انہوں نے پہلی مرتبہ اپنے گھر پر کرسمس منایا اور ایک پیغام جو ہے عیسائیوں کو دینے کی کوشش کی. اس کے علاوہ یہ جس طرح سے سرکاری سرپرستی میں بھارت منڈپم جو سرکاری ادارہ ہے، سرکاری آڈیٹوریم میں بنا ہوا پرگتی میدان میں، وہاں پہ ایک اجلاس ہوا وزارت کلچر کی طرف سے، ٹورزم منسٹری دہلی کا جو ٹورزم منسٹری ہے ان کی طرف سے، دونوں کی طرف سے مل کر جو ہے ان کے پیسے سے ایک پروگرام کیا گیا. وہاں پہ کھلے عام مسلمانوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئی، 25% مسلمانوں کی آبادی کم کرنے کی بات کہی گئی. اس پر بھی جو ہے مسلم تنظیموں کی طرف سے جو خاموشی ہے اس پر بھی افسوس کا اظہار کیا. کیمرہ مین ذیشان راہی کے ساتھ میں عبدالباری مسعود، نئی دہلی.